بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی 34 اور 35 نمبر کی آیتیں ہیں۔ سورہ نساء 5واں پارہ ہے۔ سورہ نساء میں 34-35 نمبر کی 2 آیتیں ہم نے اس وقت میں پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے کی تفسیر جو سلسلہ وار یہاں مدرسے میں ہر جمعرات چلا کرتی تھی، اس کا سلسلہ اس سے پچھلی آیت جو میراث کی آیتوں پر ختم ہوتی ہے اس پر تفسیر کو ٹھہرایا گیا تھا، اور پھر لاک ڈاؤن ہوا اور یہ سلسلہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ تو اس سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے 2 آیتیں اس وقت میں پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، خاص طور پر ان کے لیے، اور چونکہ شادی شدہ کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ شادی ہونے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی کارآمد اور مفید ہے کہ شادی ہونے سے پہلے ان کو سمجھنا بھی ان چیزوں کا ضروری ہوتا ہے، اور جو شادیاں ہو چکی ہیں انہیں تو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ان کے اپنے مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں بڑی اہم باتیں فرمائی ہیں اللہ پاک نے مردوں عورتوں دونوں کے لیے۔ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر۔ الرجال قوامون کا ترجمہ ہم نے کیا ہے حاکم۔ ویسے یہ لفظ قوام کی جمع ہے، تو عربی زبان میں قوام یا قیام یا قیم، اس طرح کے الفاظ جو عربی زبان میں بولے جاتے ہیں اس کا مطلب کسی بھی کام کا یا نظام کا ذمہ دار، یہ اس کے معنی ہیں۔ قوام کے معنی ہے کسی بھی نظام یا کام کا ذمہ دار شخص، اور کسی کام یا نظام کو چلانے والا شخص،
اس کو قوام کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ عام طور پر ذمہ داریاں زیادہ تر حاکم پر ہوتی ہیں، کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سارے نظام ہوتے ہیں، تو لہذا جو بھی ذمہ دار شخص ہوگا، امیر ہو، حاکم ہو، سربراہ ہو، خاندان کا بڑا ہو، ایک فیملی کا بڑا ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے قوام۔ کوئی خاندان کا بڑا ہے، فیملی کا بڑا ہے، یا کسی تنظیم کا بڑا ہے، امیر ہے، حاکم ہے، اس کو یہ لفظ قوام بولا جائے گا، کیونکہ وہ بہت سارے نظاموں کو چلانے والا ہے، نظاموں کو قائم کرنے والا ہے، اور بہت سارے نظام اس کے فیصلے سے چلتے ہیں۔ جیسا کہ حاکم حکومت میں اور اس کی سلطنت اور ریاست میں اس کے فیصلوں سے سارے کام ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ ذمہ دار شخص، چاہے وہ قبیلے کا ذمہ دار ہو، خاندان کا ذمہ دار ہو، ایک گھر کا ذمہ دار ہو، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو، تو وہ قوام ہوتا ہے، وہ سارے نظاموں کو چلانے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ قوام ایسے سب قسم کے ذمہ دار کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ایک ازدواجی زندگی میں، فیملی لائف میں، اس پوری فیملی کا بڑا جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ تو شوہر کے لیے بیوی کے اعتبار سے اور بچوں کے اعتبار سے وہ باپ ہوتا ہے، تو بچوں کا بھی وہ باپ ہے اور بیوی کا بھی وہ شوہر ہے، تو اس حیثیت سے وہ پورے گھر کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کو قوام کا لفظ بولا گیا۔ تو فرمایا کہ قوام بننا، اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ قوام بننا یعنی ذمہ دار بننا، ایک فیملی کا ذمہ دار، ایک فیملی کا بڑا بننا، کہ یہ تو مرد اس کے لیے زیادہ لائق ہے۔ اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر، یعنی مرد لوگ قوام ہیں عورتوں کے مقابلے میں، یا عورتوں پر قوام ہیں، عورتوں کے سارے امور کے اور سارے کاموں کے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو لہذا یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر۔ اب اس سے کبھی کبھی عورتوں کو گرانی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو نفس میں اور طبیعت میں اس سے یہ سن کر کے گرانی ہو رہی ہو، ناگواری ہو رہی ہو، ایسے کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قوام بننے کی قابلیت اور قوام بننے کی صلاحیت صرف مرد کو دے دی، عورت کو نہیں دی؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا کہ مردوں ہی کو حاکم بنا دیا عورتوں پر؟ یہ ایک سوال فطری طور پر عورتوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، یا اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ناگواری دل میں محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال عورت کو اس سے ناگواری ہو یا نہ ہو، فیصلہ تو اللہ کا یہ ہے، وہ تو ماننا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت بڑی حکمت والے بھی ہیں، تو اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت مردوں کو عورتوں پر قوام بنانے کی وجہ بتلا دی۔ یہ اس لیے بتلا دی وجہ، تاکہ سننے والی عورتوں کو ناگواری نہ ہو اور ان کو سمجھ میں بات آ جائے کہ قوام بنانے کی وجہ یہ ہے، مرد کو حاکم عورتوں پر بنانے کی وجہ یہ ہے۔ جب یہ وجہ سامنے آئے گی تو عورتیں خاموش رہیں گی اور اس کو صحیح سمجھیں گی کہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے، اور جو ناگواری تھی وہ ناگواری دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور خوش دلی سے اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیں گی، برداشت کر لیں گی۔ تو اللہ نے عورتوں کے دلوں سے ناگواری دور کرنے کے لیے
اور یہ اللہ کے اس فیصلے کو عورتوں کے دلوں میں زیادہ سہولت سے قابل قبول بنانے کے لیے اس فیصلے کی حکمت بیان کی۔ کیا حکمت بیان کی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ دو وجہ بتلائیں اللہ نے یہاں پر۔ ایک وجہ وہابی ہے، غیر اختیاری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ کسبی ہے، اکتسابی ہے، یعنی اختیاری ہے، کہ مردوں کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے۔ تو دو وجہیں بیان کی، ایک غیر اختیاری اور وہابی، اور دوسرے اختیاری اور کسبی۔ کیا ہیں وہ دو وجہ جس کی بنا پر اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا؟ تو فرمایا کہ پہلی وجہ یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعضوں کو بعض پر فضیلت دی، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ وجہ پہلی کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ غیر اختیاری اور وہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت۔ اب مردوں کو عورتوں پر فضیلت کیوں دی ہے؟ یہ اللہ اس کی مصلحت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر فیصلے اور اپنی ہر پسندیدہ بات کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک تو قوام بنانے کی وجہ بتا دی کہ بھئی مردوں کو عورتوں پر حاکم بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی۔ اب آپ پوچھیں کہ صاحب اس وجہ کی بھی وجہ بتاؤ، تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وجہ کی بھی وجہ بتائیں تو وہ تو اللہ پاک اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ بتائی مردوں کو عورتوں پر حاکم بنانے کی کہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ وجہ وہابی ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں۔ ہاں، اور کسی انسان کی صلاحیت کا بھی دخل نہیں، نہ کسی انسان کی صلاحیت کا دخل ہے، نہ کسی انسان کی ظاہری کسی خوبی کا دخل ہے، تو یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ دوسری وجہ وہ بما انفقوا من اموالہم، دوسری وجہ کسبی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا کہ مرد لوگ اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ بتائی کہ مرد لوگ اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، جیسے مہر دیتے ہیں، نان و نفقہ دیتے ہیں، ہاں خرچہ، نان نفقہ، اور کپڑے کو پہننے اوڑھنے کی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، گھر دیتے ہیں۔ تو نان، نفقہ، سکنا، کسوہ، تین چیزیں ہیں۔ کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنا سہنا ہے۔ رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، اور کھانے کے لیے کھانا۔ تو یہ اس طرح مرد لوگ عورتوں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دو وجہیں بتلائیں مردوں کے عورتوں پر حاکم ہونے کی۔ ایک وجہ غیر اختیاری تھی اور وہابی تھی، اور دوسری وجہ کسبی ہے اور اختیاری ہے کہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور وہ ہے مال کا عورتوں پہ، اپنے مال کا عورتوں پہ خرچ کرنا۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر دی، عورتوں پر نہیں رکھی، تو لہذا مردوں کو ایک گناہ اس کی وجہ سے عورتوں پر فضیلت ملنی چاہیے، کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب مرد کو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری دی، عورت کو نہیں دی،
تو لہذا کمائے گا مرد، عورت نہیں کمائے گی۔ کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہوگی، کیونکہ اس کے ذمہ مال خرچ کرنا ہے عورتوں پہ، گھر پر، اپنی فیملی پر، بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، تو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر، تو لہذا کمانے کی ذمہ داری بھی مردوں کی، اور عورت کے ذمہ مال خرچ کرنے کا رکھا ہی نہیں بوجھ اللہ نے، تو لہذا کمانے کی ذمہ داری بھی عورت پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے عورت کو کسب معاش کے لیے نکلنا بلا ضرورت ناجائز لکھا ہے۔ کسب معاش، کمائی کے لیے نکلنا عورت کا، ڈیوٹی کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، بیپار کرنے کے لیے اور تجارت کرنے کے لیے عورت کا باہر نکلنا بلا ضرورت، یہ ناجائز لکھا ہے۔ ہاں اپنے گھر رہ کے کر سکتی ہیں، گھر رہ کے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کو کمائی ملے تو یہ جائز ہے، کمانا ناجائز نہیں ہے، کمانے کے لیے نکلنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اور پھر علماء نے فرمایا اسی آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے اس آیت میں اشارہ دیا ہے تقسیم کار کا، کام تقسیم کرنے کا اللہ نے اشارہ دیا اس میں، کہ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری عورت پہ، لہذا اس کو باہر نکل کے مال کمانا ہے اور کما کے لا کر خرچ کرنا ہے، یہ کام مردوں کے ذمہ دیا۔ اور دوسرا کام عورت کے ذمہ ہے کہ عورت کے ذمہ گھر سنبھالنا ہے، کہ وہ اب مرد چلا گیا ہے تو مرد کے گھر کو، اس کے بچوں کو اور اس کی تمام ساز و سامان کو وہ سنبھالے، تو گھر سنبھالنے کی ذمہ داری عورت پہ دی، اور گھر کے کام و کاج اندر کے سارے عورت کے ذمہ دیے، کہ صفائی ہو، گھر کی رکھوالی ہو، دیکھ بھال ہو، حفاظت ہو، بندوبست ہو، سارے کے سارا، اور مرد کے ذمہ گھر کے باہر کے کام۔ تو یہ تقسیم کار اللہ نے کیا ہوا ہے، اس تقسیم کار کا اشارہ اس آیت سے اللہ نے دیا۔ تو یہ تقسیم کار ہوا، اور اس تقسیم کار میں مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کی ذمہ داریوں سے بڑی ہوئی ہے۔ عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے اور مرد کی ذمہ داری گھر کے باہر کی ہے۔ تو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں جو مرد سنبھال رہا ہے، دیکھیے اس میں کام تو اگرچہ کہ تقسیم ہوا، دونوں کو برابر سرابر کام ملے، اس کو گھر کے اندر کا کام ملا، اس کو گھر کے باہر کا کام ملا، کام تو دونوں کو ملا، لیکن مرد کے ذمہ جو کام آیا اس کی وجہ سے مرد کو ایک گنا اللہ نے عورتوں پر فضیلت دے دی، کیونکہ مرد باہر جاتا ہے اور محنت کرتا ہے اور کماتا ہے، اور کما کر مال لاتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے، تو یہ بڑی ذمہ داری ہے جو عورت نہیں سنبھال سکتی، عورت اس کے قابل نہیں ہے، عورت اس کی متحمل نہیں ہے، عورت میں اس کی قوت برداشت نہیں ہے، تو گھر کے اندر رہ کے گھر کے کام سنبھالنے کی ہی اسے طاقت ہے، گھر سے باہر نکل کے کمانے کی اور کما کر لا کے مال خرچ کرنے کی طاقت یہ عورت میں نہیں ہے۔ تو لہذا جو ذمہ داری مرد پر آئی ہے وہ ذمہ داری عورت کی ذمہ داری سے بڑھی ہوئی تھی، اس بنا پر مرد کو عورت پر اللہ نے قوام اور حاکم بنایا۔ تو یہ دو وجوہات قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب جب یہ دونوں وجوہات آ گئیں تو اب کیا ہوا کہ عورتوں کو چاہیے کہ ان دونوں وجوہات کے سامنے آ جانے کے بعد اللہ کے اس فیصلے پر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنا دیا ہے، ہم اس پر مطمئن ہو گئے، اب ہم کو اطمینان ہو گیا کہ وجہ سامنے آ گئی، اور یہ دونوں وجہ قابل قبول وجہ ہیں، قابل قبول وجہ، دل کو لگنے والی بات ہے کہ ہاں یہ دو وجوہات ایسی ہیں کہ جس کے بعد ہم سرنڈر۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اب مرد کو اپنا حاکم، اپنا بڑا، اپنا ذمہ دار قبول کر لے، دل سے، دل و جان سے، اس میں کوئی ناگواری نہ محسوس کرے کہ مرد وہ کیوں ہمارا بڑا بنے گا، ہم کیوں چھوٹے بنے، یہ دل میں نہ آئے، بلکہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ مرد کو بڑا بنانے، اس کو حاکم بنانے اور اس کو پاور دینے اور اس کو ذمہ دار بنانے کی ساری جو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کو دل و جان سے عورت قبول کر لے۔ حالانکہ اللہ کو یہ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک فیصلہ کر دیتے،
کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، تم مانو نہ مانو تم. تو اللہ اتنا کہہ کے آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کی دو وجوہات اس لیے بتائیں تاکہ عورتیں دل و جان سے بات کو سمجھ کر دل و جان سے اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیں، ناگواری ان کو نہ ہو اس فیصلے کی. اس کے لیے اللہ نے یہ دو وجوہات بتلائیں. اب دونوں وجوہات سامنے آ گئی، اب ہر عورت کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ واقعی دو وجوہات ماننے کی ہیں، لینے کی ہیں. اور ان دونوں وجوہات کے بعد آ جانے کے بعد اب ہم مردوں کو حاکم مانیں گے، بڑا مانیں گے، اپنا ذمہ دار مانیں گے. ہمیں اللہ کے اس فیصلے میں کوئی چونو چرا نہیں، کوئی سوال نہیں. لہٰذا اب کیا ہوگا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب اللہ نے عورتوں کی دو قسمیں بتائیں آگے چل کر کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد عورتیں دو قسم کی. ایک وہ عورتیں ہیں جو اس فیصلے کو مانتی ہیں، اطاعت گزار بن کے، تابع دار بن کے چلتی ہیں. فالصالحات، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ تابع دار ہوتی ہیں. فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتیں کہ وہ مرد کے ان فضائل اور حقوق کی وجہ سے اطاعت گزار ہوتی ہیں. کہ جب مردوں کو یہ فضائل ملے ہیں اور مردوں کی یہ حقوق دیے ہیں اور مردوں کو یہ فضیلتیں اللہ نے دی ہیں اور مردوں کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، تو اس کی بنا پر وہ نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں. قانتاتن، قانتاتن جمع ہے قانتن کی. قانتن مذکر ہے اور قانتتن جو قانتہ کا لفظ ہے اطاعت گزار کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع ہے قانتات. تو فالصالحات، بس نیک عورتیں قانتات ہوتی ہیں، یعنی تابع دار ہوتی ہیں، ماننے والیاں ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں. اور دوسرا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور نیک عورتیں حفاظت کرنے والی اور نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں. کس کی؟ مرد کے مال کی اور اپنی آبرو کی. یہ تفسیروں میں لکھا ہے حافظات، کہ نیک عورتیں حفاظت کرنے والی اور نگرانی کرنے والی، نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں. للغیب، مرد کی عدم موجودگی میں. غیب کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے. ہاں، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں پیٹھ پیچھے، یعنی مرد کی غیر موجودگی میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کی موجودگی میں حفاظت نہیں کرتی، بلکہ ظاہر ہے کہ جب مرد کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں تو مرد کی موجودگی میں بدرجہ اولیٰ حفاظت کریں گی. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک عورتیں مرد کی موجودگی میں تو حفاظت کرتی ہی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. اب حفاظت کس چیز کی؟ ایک مرد کے مال کی اور دوسرا اپنی آبرو کی. ایک مرد کے مال کی حفاظت، دوسرے اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت، مرد کی موجودگی میں بھی اور مرد کی غیر موجودگی میں بھی، دونوں صورتوں میں. مرد کی موجودگی میں تو بدرجہ اولیٰ اور مرد کی غیر موجودگی میں خاص طور پر. تو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت. شوہر کا مال سے مراد گھر میں جو شوہر اپنا مال چھوڑا ہوا ہے، شوہر کے مال، گھر کا ساز و سامان، گھر کی چیزیں، اور مرد کے روپیے پیسے ہوں یا مرد کی کچھ قیمتی کاغذات ہوں، مرد کے ڈاکیومنٹس ہوں، اور مرد کی ملکیت کی جتنی بھی چیزیں، اس کے کام کی چیزیں ہیں، اس کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں، اس کے اپنے کپڑے ہیں، اس کا اپنا مال و دولت ہے، سب اس میں شامل ہے. کہ مرد کی ملکیت میں ایک چمچہ بھی ہو، ضروری نہیں کہ مرد کی ملکیت میں کوئی بڑی دولت ہو تو ہی حفاظت کریں، نہیں، مرد کی ملکیت میں ایک چمچہ بھی گھر کا ہے، وہ مرد کی ملکیت ہے. تو جو مرد کی ملکیت ہے اور مال ہے اس کی حفاظت. جو بھی مرد کی اپنی شوہر کے متعلقہ چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت. اور دوسرا اپنے آبرو کی حفاظت. اپنی آبرو، کیونکہ اس کی آبرو اس کے مرد کے لیے ہے، وہ مرد کے لیے خاص ہے.
عورت کی جو آبرو ہے وہ مرد اس کے اپنے شوہر کے لیے خاص ہے، تو لہذا اس کی حفاظت۔ تو فالصالحات نیک عورتیں ایک تو تابع دار اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور دوسرے اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، للغیب غیر موجودگی میں خاص طور پر اور موجودگی میں بھی عام طور پر، بما حفظ اللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی حفاظت سے، یعنی اللہ کی طرف سے ملنے والی حفاظت کی توفیق کی مدد سے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری عورت بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں کر سکتی۔ جس عورت کو اللہ کی توفیق ملے، اس کی خاص طور پر اللہ کی طرف سے اس حفاظت اور نگہبانی کرنے کے لیے اللہ کی مدد اسے ملے، اس کی توفیق ملے، تو تبھی وہ کر سکتی ہے، ورنہ عورت کے یہ تھوڑا سا مشکل چیز ہے۔ آپ جانتی ہو کہ عورت کو اپنی آبرو کی حفاظت کرنا اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کی رکھوالی کرنا، اسے ضائع ہونے نہ دینا، اسے خراب ہونے نہ دینا، گم ہونے نہ دینا، اور اس کے برباد اور بد نظم ہونے نہ دینا، شوہر کے مال اور شوہر کی چیزوں کی، یہ عورت کے لیے یہ دونوں چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں اس کی، تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بما حفظ اللہ، کہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی حفاظت سے یہ کام عورت کر لیتی ہے، نیک عورت کر لیتی ہے، تو نیک عورتوں کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو عورت نیک ہوتی ہیں اسے اللہ اس کی توفیق دیتے ہیں، اسے مدد کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے یہ سارے کام، دونوں کام آسانی سے کر لیتی ہے، اپنی آبرو بھی بچا لیتی ہے اور شوہر کے مال کی حفاظت بھی بڑی آسانی سے کر لیتی ہے۔ تو فالصالحات، تو نیک عورتیں قانتات بھی ہوتی ہیں، حافظات بھی ہوتی ہیں، للغیب بما حفظ اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیک عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس میں خاص مدد کرتے ہیں۔ جو عورت نیک نہ ہو اس کو اللہ کی مدد ان دونوں کاموں کے کرنے کے لیے نہیں ملتی، وہ اللہ کی مدد سے محروم رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کاموں کے کرنے میں اسے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس میں ایک طرف تو تعریف ہے نیک عورتوں کی کہ نیک عورتیں ایسا کر لیتی ہیں، اور دوسری طرف ایک ترغیب بھی ہے اس میں، نیک عورتوں کی تعریف بھی ہے کہ نیک عورتیں اس کو اللہ کی توفیق سے آسانی سے کر لیتی ہیں یہ دونوں کام، دوسری طرف اس میں ترغیب بھی ہے، جیسے ہم بھی کسی کام کے لینے کے لیے بچوں سے ترغیباً، بچوں کو کہتے ہیں نا، اچھے بچے بات مان لیتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھی بچوں سے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اچھے بچے بات سن لیتے ہیں۔ ہم جو یہ جملہ کہتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بچے اچھے ہیں یا وہ بچے نیک ہیں، بلکہ ان کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے کہ اچھے بننا ہو اور نیک بننا ہو تو یہ کام کر لو، تم نیک بن جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے۔ تو اب اس کو ترغیب ہو گئی، اب وہ کام وہ کر لیتے ہیں بچے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نیک ہو گیا اور میں نیک ہو گئی، ہم اچھے بچے بن گئے۔ تو اچھے بچے بننے کے لیے اور نیک بننے کے لیے ایک ترغیب ہوتی ہے، ترغیبی جملہ ہوتا ہے۔ ایسے یہ بھی فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں، نیک خواتین، وہ بات مان لیتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں اور حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے اسی طرح کا ایک انداز استعمال کر کے ہم کو ترغیب دی نیک بننے کی، نیک بنیں، حافظات بنیں اور قانتات بنیں، تابعدار بنیں اور حافظات بنیں، تاکہ نیک بن جائیں ہم۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ عورتوں کے نیک عورتوں کی خوبی ہے، کہ نیک عورتوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اطاعت گزاری اور تابعداری کرتی ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظت
حفیظت کا فی مالہا و نفسہا. روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ عورت ہے کہ جب تم، یعنی مرد شوہر سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی، کہ جب تم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو تو وہ اپنی حسن و جمال، مسکراہٹ، سلوک، بات چیت، رہن سہن، اپنے لباس اور پوشاک، ان سب چیزوں کے ذریعے تمہیں خوش کر دے گی. اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ جب تم اسے نظر اٹھا کے دیکھو تو تمہیں وہ خوش کر دے، اس کی طرف نظر کرتے ہی تم کو خوشی ہو جائے. سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب مرد اس کو نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ مرد کو خوش کر دے. ظاہر ہے کہ مرد اپنی بیوی پر نظر اٹھا کے دیکھے تو مرد خوش ہو جائے، اس کی کیا شکل ہے، یہ عورت کو سوچنا ہے. یہ عورت کو سوچنا ہے کہ شوہر مجھے دیکھے تو شوہر کو مجھے دیکھتے ہی خوشی ہو جائے. تو یہ عورت کو سوچنا ہے کہ کیا شکل میں اختیار کروں کہ جس سے مرد مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جائے. تو اپنی چاہے مسکراہٹ سے ہو یا پاک صاف رہ کے ہو، حسن و جمال کے ساتھ رہ کر ہو، کپڑے لتے ڈھنگ سے رکھ کے ہو، یا بات چیت کے اپنے انداز سے ہو، اپنی اداؤں سے ہو، اپنے رہن سہن سے ہو، اپنے سلوک سے، اپنی خدمت سے اور اپنی اطاعت گزاری سے، جس ادا سے بھی، جس طریقے سے بھی شوہر نظر اٹھا کے دیکھے تو خوش ہو جائے. اذا نظرت الیہا سرت کا. پھر فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا، کہ جب تم اس عورت کو حکم دو تو وہ تمہاری فوراً اطاعت کرے گی، بات مانے گی، انکار نہیں کرے گی، حجت نہیں کرے گی، بحث نہیں کرے گی اور جواب نہیں دے گی پلٹ کر، بلکہ اطاعت کرے گی، بات مان لے گی. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، مجھے قبول ہے، آپ کی یہ منشا ہے، مجھے منظور ہے، آپ کا یہ حکم ہے، میں پورا کروں گی. اطاعت کا. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، باہر غائب ہو جاؤ، کسی کام سے گئے، کسی ذمہ داری میں گئے، کسی ڈیوٹی میں گئے، کسی سفر میں گئے، اللہ کے راستے میں گئے، تو حفظت کا فی مالہا و نفسہا، اپنے جان و مال میں نگرانی کرے گی، اپنے جان مال کی. یہ نہیں کہ اس کو آزاد چھوڑ دے گی، تمہارا مال، ہاں تم جانو تمہارا مال. کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے کہتے تم جانو تمہارا مال، میں اس کی حفاظت نہیں کرتی، میں اس کی ذمہ دار نہیں، تمہارے مال کی تم حفاظت کرو، یہ نہیں، بلکہ شوہر چلا گیا تو شوہر کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے، نگرانی کرتی ہے، اس کی ضائع ہونے نہیں دیتی. حفیظت کا فی مالہا، ہاں یہاں پر ضمیر تو مالہا عورت کے مال کی طرف جا رہی، جبکہ مراد اس سے شوہر کا مال ہے، کیونکہ شوہر کا جو مال ہے وہ عورت کا بھی مال ہے. جو شوہر کا مال ہے وہ عورت کا بھی تو ہے، اس لیے کہ شوہر اپنا مال اپنی عورت، اپنے بچے پر خرچ کرنے کے لیے رکھتا ہے. تو جو شوہر کا مال ہے وہ بیوی پر ہی خرچ ہوتا ہے، بچوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں لفظ مالہا کا. تو حفیظت کا فی مالہا و نفسہا، اپنی جان یعنی اپنی آبرو اور اپنے مال یعنی شوہر کے مال میں حفاظت کرتی ہے وہ. یہ 3 خصلتیں بتلائیں ایک عورتوں کی. غیر النساء، سب سے بہترین عورت وہ عورت ہے کہ جب اس کو تم دیکھو تو خوش کر دے، اور جب تم اس کو حکم کرو تو اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو جاؤ، اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو اپنی جان و مال میں تم حفاظت کرے گی، جان و مال کی نگرانی کرے گی. یہ 3 خصلتیں بتلائیں عورت کی. تو غرض اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں یہ عورت کی 2 خوبیاں بتلائیں. اب آگے میں نے کہا تھا کہ 2 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ عورتیں ہوتی ہیں جن کی یہ خوبیاں بتلائی ہیں، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو اس کے برخلاف ہوتی ہیں، بات نہیں مانتی. اب ماننے والیوں کی تو خوبیاں بتلا دیں، نہیں ماننے والوں کی سزائیں بتلا رہے ہیں، سزائیں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. 3 سزائیں بتلائیں. ماننے والیوں کی، اطاعت گزار عورتوں کی 2 خوبیاں بتلائیں،
اور نہ ماننے والوں کی 3 سزائیں بتلائیں۔ یہ 2 قسم، دوسری قسم کی وہ عورتیں جو نہیں مانتی ہیں بلکہ اطاعت گزاری نہیں کرتی ہیں بلکہ نافرمانی کرتی ہیں۔ اوپر فالصالحات قانتات حافظات، اور یہاں اس کے مقابل میں کہ جو نیک نہیں ہیں وہ نہ قانتات ہوتی ہیں یعنی ماننے والی بھی نہیں ہوتی ہیں، اور حافظات بھی نہیں ہوتی یعنی اپنی جان میں اور اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں حفاظت کرنے والیاں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم کی عورتیں ہیں جو نہیں ماننے والیاں ہیں اور حفاظت نہیں کرنے والیاں ہیں جان و مال کی، ایسی دونوں قسم کی عورتیں جو اطاعت بھی نہیں کرتی ہیں، بات نہیں مانتی ہیں، اور دوسرا اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت و نگرانی اور نگہبانی بھی نہیں کرتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے 3 سزائیں بتلائیں۔ پہلی سزا یہ کہ یعنی ان کی تربیت کے لیے، سزا کا مطلب سزا نہیں ہے بلکہ ان کی تربیت اور ان کو سنبھالنے کے لیے، اور یہ جو ذمہ داری ان کو سنبھالنے کے لیے بتلائی ہے اور تربیت کے لیے جو تدبیریں بتلائی ہیں ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے، یہ تدبیریں مردوں کو بتلائی ہیں، شوہروں کو بتلائی ہیں۔ کیا بتلائی ہیں؟ فَعِظُوهُنَّ، پہلا طریقہ یہ بتلایا ان کی اصلاح و تربیت کا، جس کو سزا نہ سمجھیں بلکہ یہ اصلاح و تربیت کا طریقہ سمجھیں۔ ان کی اصلاح و تربیت بھی مرد شوہر کے ذمہ ہے۔ جو عورت نافرمان ہو جائے یا جو عورت اپنے جان و مال میں حفاظت کرنے والی نہ ہو تو اس کی تربیت کرنا بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں شوہر کے ذمہ اس کی تربیت کے 3 طریقے بتلائے اس کو۔ پہلا بتلایا فَعِظُوهُنَّ، کہ پہلے ان کو نصیحت کرو، کہ ان کو نصیحت ہو اور ان کو نرمی سے نصیحت کی جائے۔ نصیحت کرنا نرمی سے ہی ہوتا ہے کہ ان کو نرمی سے نصیحت کی جائے۔ فَعِظُوهُنَّ، کہ انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ سمجھانے اور نصیحت سے کام بن گیا تو اب اگلے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر سمجھانے اور نصیحت کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھے اور نہ نصیحت حاصل کرے، نہ اطاعت گزار بنے، نہ اپنی جان و مال میں حفاظت کرنے والی بنے، یعنی کوئی اصلاح اور درستگی نہ ہوئی نصیحت کرنے کے باوجود، اور یہ نصیحت کرنا 1 بار 2 بار سے کافی نہیں ہوتا ہے، نصیحت کرنا بھی ایک مدت تک ہوتا ہے کہ نصیحت والا راستہ اس وقت تک اختیار کرے کہ جب تک نصیحت کرنا مفید ہو۔ ہاں، اور یہ 1 بار اور 2 بار سے کافی کام نہیں، اس سے کام نہیں بنتا ہے، نصیحت نہیں ہو جاتی ہے، ایک مدت تک ہوتا ہے، ایک مدت تک تسلسل کے ساتھ نصیحت والا طریقہ اور نصیحت والا راستہ اختیار کریں۔ یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کو وہ نصیحت کریں ایک مدت تک۔ اب نصیحت کرتے 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 اتنی لمبی مدت گزر گئی کہ اب نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اب دوسرا طریقہ یہ بتلایا ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اب ان کو ان کے بستروں میں انہیں علیحدہ چھوڑ دو، ان کے بستروں میں ان کو علیحدہ چھوڑو۔ یہاں بہت اہم باتیں ہیں سمجھنے کی۔ قرآن کے اس انداز میں بہت سے اہم اشارے پائے جاتے ہیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کو ان کے بستروں میں الگ چھوڑو، بستروں میں۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں بستروں کا لفظ کہا، مضاجع، بستر ہوتا ہے سونے کا، بیڈ روم، سونے کا بستر جس میں میاں بیوی سوتے ہیں، اس میں ان کو الگ چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو، یعنی اس میں مرد کہ مرد اس کے ساتھ نہ سوئے، عورت کو اس کے بستر پر اکیلا چھوڑ دے۔ یہاں عورت کو اس کے بستر میں اکیلا چھوڑ کر مرد کا علیحدہ سونا، یہ حکم اللہ نے دیا، اور یہ اس لیے دیا، علماء نے فرمایا تاکہ عورت کو شوہر کی ناراضگی کا احساس ہو، کہ مرد کے عورت کے بستر سے الگ سونے سے عورت کو اپنے مرد کی ناراضگی سمجھ میں آئے۔ ورنہ اگر مرد عورت کے ساتھ اس کی تمام حرکتوں کے باوجود اس کے ساتھ سوتا بھی رہے گا، نصیحت نہ ماننے کے باوجود اس کے ساتھ سوتا رہے گا، تو وہ عورت سمجھیں گی کہ یہ تو نارمل ہے، تو لہذا اس سے وہ تربیت نہیں پاتی۔
کہ دن میں ناراض ہوتے ہیں اور شام میں دونوں ایک بستر پر ایک ہو گئے، تو اب اس سے عورت کو مرد کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اس کے لیے مردوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اپنی ناراضگی یوں ظاہر کریں کہ وہ ان کو بستر میں الگ چھوڑیں، تو اس سے ان کی ناراضگی کا ان کو پتہ چلے گا۔ اور جب عورت کو مرد کے علیحدہ ہونے سے اس کی ناراضگی کا علم ہوا تو اس کو احساس ہوگا، اگر وہ ہے سمجھدار، کچھ غیرت مند ہے، کچھ اس کے اندر شعور ہے، کچھ سمجھداری ہے، اور نصیحت پانے کا اور اپنی اصلاح کا اس کے اندر جذبہ ہے، تو وہ ایک رات بھی ایسا نہیں سوئے گی کہ شوہر ناراض ہو کر بستر سے الگ سو رہا ہے، تو وہ اگر عورت سمجھدار دیندار ہے، خدا کا اس کے اندر خوف ہے، تو وہ ایک رات بھی برداشت نہیں کرے گی اس طرح۔ وہ ضرور بھی ضرور مرد کے پاس آئے گی اور مرد کو منائے گی اور مرد کو راضی کرے گی، اس سے معافی مانگے گی، اس کے سامنے عاجز بنے گی اور اس کو کسی طرح خوش کر کے راضی کر کے واپس اپنے بستر میں لے جائے گی۔ یہ بتلایا حدیثوں میں اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ حدیثوں میں وعید ہے کہ اگر ایک رات بھی مرد نے عورت کو بستر میں الگ چھوڑ دیا اور عورت نے اس کو منا کر واپس اپنے بستر میں نہیں لایا، تو فرمایا پوری رات اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ حدیث ہے کہ اگر وہ اس طرح اپنے شوہر کو منا کر واپس نہ لائے اور علیحدہ یوں ہی سوتی رہے، پوری رات گزار دیں، تو پوری رات وہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت میں رات گزارے گی۔ ہاں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی تعریف یوں فرمائی کہ اگر مرد عورت سے ناراض ہو کر بستر الگ کر لے تو نیک عورت وہ ہوگی جو اپنے مرد کے پاس جائے گی اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو منائے گی۔ یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک عورت وہ ہوگی کہ شوہر اس کا ناراض ہو کے الگ بستر پر سو جائے تو اس کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو راضی کر کے واپس لائے گی۔ یہ نیک عورت کی پہچان بتلایا۔ تو غرض جو عورت نصیحت سے بات نہ مانے اور نصیحت سے نہ سمجھے، اس عورت کے لیے یہ دوسرا طریقہ اس کی اصلاح تربیت کا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بتلایا ہے کہ مرد لوگ یہ دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ اگر واقعتاً وہ سمجھدار ہوگی تو اس دوسرے طریقے سے مان جائے گی، سمجھ جائے گی اور اپنے آپ کو سنبھال لے گی اور سنبھال کر اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کر لے گی، اور پھر واپس آ جائے گی اپنی حالت پہ، یعنی دیندار بن جائے گی، اطاعت گزار بن جائے گی، فرما بردار بن جائے گی اور جان و مال کی حفاظت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہو گئی تو پھر اب تو کوئی مرد کو آگے پھر کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کو حکم دیا کہ اب تم اس کے ساتھ سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اسے بھی اس کا حق ادا کرو کہ جب یوں عورت ہو جائے تو تم بھی اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اور اگر خدا نخواستہ اس دوسرے طریقے کے بعد بھی عورت نہ سدھرے اور اس کے اندر بہتری نہ آوے، اس کی اصلاح نہ ہو، اس کی تربیت نہ ہو، تو پھر اللہ پاک نے اختیار دیا ہے تیسرا طریقہ استعمال کرنے کا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ آپ ان کی پٹائی کرو، کہ انہیں مارو۔ اور مارنے کا یہاں مطلق حکم دیا قرآن میں عورت کو۔ مرد کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کی اگر اصلاح نہ ہوئی ان دو باتوں سے، دو طریقوں سے، تو تیسرا طریقہ اختیار کرو۔ تیسرا طریقہ ہے کہ مارنا۔ تو مارنے کی اجازت مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، لیکن تیسرا طریقہ اس کے متعلق حدیث تفسیروں میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلے دو طریقے یہ ان عورتوں کے لیے ہیں جو عورتیں شریف ہیں۔ شریف عورتیں پہلے دو طریقوں پر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن تیسرا طریقہ اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جن عورتوں میں شرافت نہیں ہے، جو عورتیں شریف نہیں ہیں، شریف الطبع نہیں ہیں، مزاج میں ان کی خیر اور نیکی نہیں ہے، اور مزاج میں اکڑ ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، شرافت نہیں ہے طبیعت میں بلکہ شرارت ہے۔
تو جن عورتوں میں یہ مزاج ہوگا ان کے لیے ہی تیسرا طریقہ استعمال ہوتا ہے. یہ تفسیروں میں علماء نے یہ بات لکھی. تو اس لیے فرمایا ہے علماء نے تفسیروں میں کہ جب تک عورت کے مزاج میں شرارت نہ ہو بلکہ شرافت ہو تب تک ان کو پہلے 2 طریقوں سے کام لیا کرو. پہلے 2 طریقے سے کام لے لو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے پہلے 2 طریقوں سے ہی کام لو. اب اگر کسی عورت میں شرافت نہیں ہے بلکہ شرارت ہے تو پھر اس کو تیسرا طریقہ بھی اللہ پاک نے استعمال کرنے کی اجازت مردوں کو دی ہے. لیکن تیسرے طریقے میں یعنی جو اختیار مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں مارنے کا جو اختیار دیا ہے وہ اختیار محدود ہے. وہ اختیار محدود ہے. یہ نہیں کہ کلی اختیار اس کو دے دیا اور کھلا اختیار دے دیا غیر محدود، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اختیار محدود اختیار ہے. محدود کیا ہے؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ. یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی پر یعنی ہر آدمی پر اپنی بیوی کا کیا حق ہے؟ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ ہم لوگوں پر اپنی بیویوں کا کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت، کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ. وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی کپڑا پہناؤ. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمائی وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور چہرے پر مت مارنا، منہ پر مت مارو. وَلَا تُقَبِّحْ، اور اس کو قبیح مت کہو. ہاں، قبیح مت کہو، یعنی ایسے الفاظ جس سے جو اس کی جو انتہائی گھٹیا ہیں اور گرے ہوئے ہیں، ہاں، وہ استعمال نہ کریں. جیسے گالم گلوچ ہوتا ہے، بد کلامی، بد زبانی ہوتی ہے، انتہائی معاشرے میں گرے ہوئے الفاظ ہیں. اور چوتھا یہ کہ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبُيُوتِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. چوتھی بات حضور نے فرمائی کہ تم اس کو بستر میں الگ مت چھوڑو مگر گھر کے اندر ہی. عورت کو الگ مت چھوڑو، باہر مت نکالو مگر گھر کے اندر، یعنی صرف بستر الگ کرو، گھر سے باہر کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث کا مطلب ہے. صرف بستر میں اپنے بستر سے الگ کر دو، ہاں، بستر میں تنہا چھوڑ دو، لیکن گھر سے باہر نہیں نکالنا. جیسے بعض جگہوں میں ہوتا ہے کہ مرد عورت کو گھر سے باہر بھگا دیتا ہے. اگر بہت زیادہ شرارت ہوتی ہے عورت کی طرف سے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ظلمن بھی ایسا کرتا ہے. تو یہ حدیث ہے. مجھے اصل اس حدیث کو اس لیے پیش کرنا تھا کہ بات یہاں پر چل رہی تھی کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اللہ نے اختیار دیا ہے مرد کو کہ وہ اگر عورت نہ مانے اور اس کی اصلاح تربیت نہ ہو تو وہ مار سکتا ہے. تو یہ مارنا لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے. کھلی چھوٹ نہیں دی مرد کو کہ عورت کو کہ بیوی کو مارے، بلکہ مارنے کا اختیار اور مارنے کی اجازت مرد کو اگر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ محدود طریقے پر دی ہے. کیا محدود طریقہ ہے؟ کہ چہرے پر نہیں مارنا ہے. اس حدیث میں تو اتنا لفظ ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا، بلکہ چہرے کے علاوہ بدن کی کسی اور حصے پہ مار سکتا ہے. لیکن دوسری حدیثوں میں اس میں اور مزید تحدید ہے، وہ یہ کہ ایسا نہ مارے کہ جس سے نشان پڑے. ہاں، ایسی مار نہ مارے، ایسی چوٹ نہ مارے کہ جس سے بدن پر نشان پڑتا ہو، بلکہ نشان نہ پڑے اتنا ہی مارنا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی مارنا کہ جس سے نشان نہ پڑے تو وہ ہلکی مار ہوئی. تو اگر تھوڑی سی بھی اس کے اندر شرافت ہوگی تو اس مار کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی.
ہاں، اور اگر خناس ہوگا، جیسے بعض عورتوں میں ہوتا ہے، انتہائی خناس دماغوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے اور نفس کے اندر شرارت ہوتی ہے، تو پھر وہاں مسئلہ اور بگڑ بھی جاتا ہے۔ کبھی عورتیں ایسی بھی خناس ہوتی ہیں کہ جو پلٹ کر مرد کو مارتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی آگے میں ایک واقعہ سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو اس کا اختیار ہے کہ نہیں، کہ اگر مرد مارے تو پلٹ کر عورت مار سکتی کہ نہیں مار سکتی۔ اس سلسلے میں آگے واقعہ سناؤں گا حدیث کے حوالے سے۔ تو جن عورتوں کی طبیعتیں خناس قسم کی ہوتی ہیں اور انتہائی بدطینت اور شرارت شریر ہوتی ہیں، تو وہ اس مار کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ اس پر بجائے سدھرنے کے اور اس پر نصیحت اور عبرت لینے کے بجائے اس میں اور زیادہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی اور اکڑ پر اتر آتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کا تو دوسرا علاج ہے، یہاں اس کی تفصیل میں اس وقت میں جانا نہیں، چونکہ قرآن کی آیت میں جتنا مضمون ہے اتنا ہی مجھے پورا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی تھی جو حبیبہ ان کا نام تھا، زید ابن زہیر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی۔ تو ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حبیبہ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف میں حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو تماچا مار دیا۔ تو وہ حبیبہ لوٹ کے اپنے والد کے پاس جا کر والد کو شکایت کیا۔ والد صاحب اس کو لے کے حضور کی خدمت میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ سے اس کی بات سنی تو حبیبہ کو اجازت دی اور کہا کہ تم کو بھی حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد ابن ربیع نے تمہیں تماچا مارا ہے تم بھی اس کا بدلہ اتنے ہی زور سے لے لو۔ حضور نے اختیار دے دیا۔ اب یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر، یعنی حبیبہ اور ان کے والد سعد ابن ربیع کے خسر، یہ دونوں سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس نکلے تاکہ ان سے اس کا بدلہ لے لیں، انتقام لے لیں۔ جیسے ہی وہ چلے تھے، تھوڑی دور پہنچے ہی تھے، اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کے نازل ہو گئے اور فرمایا کہ عورت کو مارنے کا اختیار نہیں ہے، عورت کو مارنے کی اجازت نہیں، پلٹ کے کہ یہ اجازت مرد کو دی گئی ہے، لیکن عورت کو یہ اختیار اللہ نے منسوخ کر دیا۔ پہلے اجازت جو حضور کی طرف سے ملی تھی، اس کا مطلب اس آیت کے اترنے سے پہلے ایسا اختیار دیا گیا تھا۔ تفسیروں میں علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے عورت کو اس کا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر شوہر اس طرح مارے تو پلٹ کے وہ بھی جواب دے سکتی ہے، انتقام لے سکتی ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس کی وجہ سے معاملے اور بگڑ گئے اور عورتیں شیر ہو گئیں، جری ہو گئیں، جب پتہ چلا کہ عورت کو بھی بدلہ لینے کا حق ہے تو عورتیں شیر ہو گئیں اور جری ہو گئیں اور معاملے بجائے سدھرنے کے بہت بگڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے وہ اجازت عورتوں کے لیے منسوخ کر دی۔ اب حکم یہ کہ مرد کو تو اختیار ہے، عورت کو نہیں ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً واپس بلوایا اور واپس بلا کر یہ آیت پڑھ کر حضور نے ان کو سنائی اور فرمایا کہ پہلے جو اجازت تھی وہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ اب حدیث میں موجود ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ عَمَّا فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، قیامت میں اللہ تعالیٰ مرد کو یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے عورت کو کیوں مارا۔ ہاں، عورت کو مارنے کی وجہ سے مرد سے سوال نہیں ہوتا ہے، یہ حدیث موجود ہے، وَلَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ۔ تو یہ اجازت منسوخ کر کے صرف مردوں کو اس کا اختیار دینے کی وجہ یہی تھی کہ اس کی بنا پر عورتیں بہت زیادہ جری ہو گئی تھیں اور شیر ہو گئی تھیں اور مردوں پہ ہاتھ اٹھانے لگی تھیں۔ تو غرض یہ تین طریقے اللہ تعالیٰ نے اطاعت نہ کرنے والی عورتوں کی
اصلاح اور تربیت کے بتلائے ہیں۔ میں نے آیت کی شروع میں بتلا دیا تھا کہ اللہ نے یہاں تقسیم کر کے بتایا دو قسم کی عورتیں، فالصالحات کہہ کر نیک عورتیں کہ وہ تو قانتات ہوتی ہیں، حافظات ہوتی ہیں للغیب، اور دوسری قسم کی عورتیں وہ جو صالحات نہیں، غیر صالحات، کہ جو اطاعت گزاری نہیں کرتی اور اپنے نفس و مال میں حفاظت نہیں کرتی۔ ان کے لیے یہ تین طریقے تربیت کے، کہ ان کو ٹھیک کرنا ہو تو یہ تین طریقے۔ ان میں بھی دو قسم کی عورتیں ہیں، ایک شریف الطبع ہوتی ہیں، ایک غیر شریف الطبع اور شریر ہوتی ہیں۔ شریف الطبع عورتیں پہلی دو طریقوں سے سدھر جاتی ہیں، نصیحت کرو تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں نصیحت سے مان جاتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں، جن میں شرافت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑے سی نصیحت کرو تو سمجھ جائیں گی، سنبھل جائیں گی، اور اگر اس سے نہیں سمجھی تو کم سے کم بستر الگ کرنے پر سدھر جائیں گی۔ تو یہ دو طریقے ان شریف عورتوں کے۔ اور اگر ایسی طبیعت ہے نافرمانی کرنے والی عورتوں کی کہ جو شرارت پر اتر آتی ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے یہ اختیار مردوں کو دیا کہ اب ان کی پٹائی کر کے ان کو ٹھیک کرو۔ تو معلوم ہوا کہ پٹائی تک کی نوبت لانا یہ عورت کے انتہائی شریر ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ اس عورت میں شرافت نہیں ہے۔ ہاں، پٹائی تک کی نوبت آ گئی تو یہ دلیل ہے کہ اس عورت میں شرافت نہیں ہے، کیونکہ اگر شرافت ہوتی تو پٹائی تک کی نوبت آنے نہ دیتی، پہلے دو طریقوں سے سدھر جاتی، بلکہ ان دو طریقوں کی بھی بات نہیں تھی، بلکہ سیدھے سیدھے فالصالحات قانتات حافظات للغیب کے زمرے میں آ جاتی۔ چلو اس زمرے میں نہیں آئی ہیں، اتنی نیک و پارسا نہیں ہیں، تو کم سے کم دوسرے زمرے میں بھی پہلے دو طریقوں سے سدھرنے والی ہو جاتی۔ لیکن اگر اس میں بھی نہیں ہوئی، مارنے تک نوبت آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت شرافت والی نہیں ہے، بلکہ یہ شرارت والی ہے۔ تو نیک عورتوں کو چاہیے کہ ایسی نوبت تک مارنے کی نوبت تک آنے نہیں دینا چاہیے، اس سے پہلے اپنے اندر سدھار لا لینا چاہیے۔ الغرض، اللہ نے آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ فرماتے ہیں بڑی پتے کی بات، یہ بھی اللہ نے مردوں کو نصیحت کی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، مردوں سے کہا کہ اگر یہ عورتیں تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں، کس طرح سے؟ یا تو نصیحت کی وجہ سے، یا بستروں کو الگ کرنے کی وجہ سے، یا مارنے کے بعد، تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے تمہاری اگر اطاعت گزار ہو گئیں، تو فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تم ان عورتوں پر الزام تراشنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش مت کرو، یعنی خواہ مخواہ کے بہانے ڈھونڈ کے اب ان کو لان تان کرنا یا مارنا یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ جب وہ تمہاری اطاعت گزار ہو گئیں تو معاملہ ختم ہو گیا، رفع دفع ہو گیا، اور سارا مسئلہ جس کی وجہ سے بگاڑ تھا سب سدھر گیا۔ تو اب مردوں کو بھی نصیحت ہے کہ اب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ مخواہ ہیلے بہانے مت ڈھونڈو مارنے کے لیے، خواہ مخواہ ہیلے بہانے لان تان کرنے کے لیے، خواہ مخواہ ہیلے بہانے ان پر الزام ان کے پر ڈالنے کے لیے، الزام تراشی کرنے کے لیے، ایسا مت کرو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ ان پر الزام تراشی کے لیے راہیں تلاش مت کرو۔ یہ مردوں کو نصیحت کی کہ تم بھی اب ٹھیک معاملہ کرو ان کے ساتھ، وہ ٹھیک ہو گئیں تم بھی ٹھیک رہو، انہوں نے اطاعت کر لیا تم بھی اب ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو، حقوق ادا کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اس میں تو ایک ڈرایا گیا ہے مردوں کو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند بھی ہیں اور عظمت والے بھی ہیں۔ علی کبیرہ کا مطلب بلند ہیں، ہاں، اور کبیر بڑے ہیں، عظمت والے بھی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک تم سے بھی زیادہ بلند مرتبے والے، بڑی عظمتوں والے ہیں، اور اللہ کو تم سے زیادہ اختیارات ہیں۔ اگر تم نے خواہ عورتوں پر ظلم کا راستہ اختیار کیا، اطاعت گزار فرما بردار ہونے کے بعد بھی تم نے اگر ان کے ساتھ احسان نہیں کیا، سلوک نہیں کیا، اور بلا وجہ ہیلے بہانے کر کے تم ان پر ظلم کرتے رہے، تو یاد رکھو اللہ کو تمہارے اوپر تم سے بڑا اختیار ہے۔ وہ بھی تمہاری اللہ کے اپنے حقوق کے بارے میں، کہ جو اللہ کے حقوق تمہارے ذمہ لازم ہیں، ان حقوق کے بارے میں اللہ تمہیں بھی ٹائٹ کرے گا، پھر تم سے بھی اللہ پاک
سخت باز پرسی کرے گا، تمہیں ٹائٹ کرے گا اپنے حقوق کے بارے میں. ہاں، کہ اپنے حقوق کے بارے میں اللہ پھر تم سے پوچھتا رہے گا، تم نے فلاں کیوں نہیں کیا، تم نے فلاں کیوں نہیں کیا، تم نے فلاں حق کیوں نہیں ادا کیا، فلاں حکم کیوں چھوڑا، تم نے فلاں وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی. ایک ایک بات پہ اللہ پھر تمہاری بھی پکڑ کرے گا، تمہیں بھی ٹائٹ کرے گا کہ اللہ کے اپنے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، اللہ بھی تو تمہارے اوپر بڑے ہیں. تم نے ادھر خواہ بہانے تلاش کر کے اس کو ٹائٹ کیا، بلا وجہ اس میں زبردستی کی اور ظلم کیا، تو پھر اللہ پاک اپنے حقوق کے بارے میں تمہاری پکڑ کرے گا. یہ مطلب ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ کا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور مان کر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک آیت مکمل ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کے اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے آگے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. اگلی آیت میں اللہ نے جو مضمون بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انتہائی شریر قسم کی عورت ہے، بدطینت ہے، اور اس سب تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی اس نے سدھار اپنے اندر لایا نہیں، بلکہ اختلاف ہی کرتی رہ گئی، اب دونوں میں اب کھٹ پٹ ہو گئی، اختلاف اس حد تک بڑھ گیا کہ عورت مرد کو نہیں برداشت کر رہی ہے اور مرد عورت کو نہیں برداشت کر رہا ہے. تب کیا کرنا ہے؟ اس کا حکم اور اس کے متعلق نصیحتیں اور پیغامات اور طریقہ اللہ نے اگلی آیت میں بتلایا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.